جی آپ لوگوں سے بات کرنی ہے اچھڑے میں خاتون کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا. جی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ اچھڑا میں خاتون کے ساتھ کل کے دن مارکیٹ کے اندر کیا واقعہ پیش آیا, کیوں ان کو دکان کے اندر بند کر دیا گیا تھا, کیوں پولیس نے آ کے ان کو بچایا تھا. دوسری بات تاریخ رقم ہو گئی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں وہ بن چکی ہیں. تفصیل کے لیے آئیں دیکھتے ہیں. Welcome back to Tea Break. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو ٹی بریک. آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے. ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. ویورز آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے باتیں کرنی ہیں. مین تو دو باتیں ہیں لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے والی. چلیں دو مین باتیں کرتے ہیں, باقی نیکسٹ کے لیے چھوڑے رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو تاریخ رقم ہو گئی. مریم نواز پہلی پنجاب کی بلکہ پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ بن گئیں. جی وزیر اعلیٰ ویسے تو صوبے کی ہوتی ہیں لیکن صوبوں میں بھی دیکھا جائے تو پنجاب جو ہے اس نے سب سے پہلی وزیر اعلیٰ جو ہے مریم نواز کو بنا لیا ہے. ابھی جو ہے مریم نواز صاحبہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, تقریر کر رہی ہیں اپنے انتخاب ہو جانے کے بعد, تو تقریر میں کیا بات کی انہوں نے اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے اس کو ڈسکس کر لیں گے. دوسری بات جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اچھڑا میں ایک خاتون کے ساتھ کل کے دن کیا واقعہ پیش آیا, یہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے. چلیں اس سے پہلے کہ تفصیل کی طرف جائیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل کے بٹن کو آن کر لیں. جی بیل کے بٹن کو آن کر لیا آپ نے سبسکرائب کرنے کے بعد؟ میرا خیال ہے کر لیا ہوگا. تو چلیں پھر ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اچھڑا میں پیش آنے والا وہ واقعہ کہ جس میں ایک خاتون نے لباس پہنا ہوا تھا, جس لباس کے نتیجے میں ان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی یا مارنے کی کوشش کی یا ختم کرنے کی کوشش کی. میرا خیال ہے بات لمبی ہو جانی ہے, ہم آپ کو اس میں تجسس میں نہیں رکھتے, مریم نواز صاحبہ کی بات کرتے ہیں. تو پاکستانی وزیر اعلیٰ یعنی پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ جو کہ ایک پاکستانی خاتون ہیں, خاتون وزیر اعلیٰ تاریخ رقم ہو گئی ہے, وہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہو چکی ہیں. حالانکہ یہ کوئی اتنی خوشی والی بات نہیں ہے, اس میں باتوں میں تھوڑا سا ٹینشن والا سلسلہ ہے, تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ ٹینشن والا سلسلہ ہے. بہرحال وہ سلیکٹ ہو گئیں, وہ نون لیگ کی نامزد وزیر اعلیٰ تھیں, وہ سلیکٹ ہو گئیں اور اچھی میجارٹی کے ساتھ سلیکٹ ہو گئیں. ہاں ان کے مقابلے میں پہلے سنی اتحاد کونسل جو کہ اصل میں پی پی کی ایک کہہ لیں کہ بیک اپ جماعت ہے, سنی اتحاد کونسل نے اپنے نامزد امیدوار اسلم اقبال صاحب کو جو ہے وہ نامزد کیا ہوا تھا, لیکن وہ چونکہ حلف نہیں لے سکے تھے, اسمبلی میں نہیں آئے تھے تو وہ نہیں آئے. پھر اینڈ ٹائم پہ انہوں نے اپنا نامزد وزیر اعلیٰ جو ہے رانا آفتاب صاحب کو جو ہے وہ کر دیا. تو آج پھر جب ووٹنگ کا عمل ہو رہا تھا وزیر اعلیٰ کی تو وہ واک آؤٹ بھی کر گئے تھے, لیکن پھر دوبارہ سے جو ہے ان کو شاید منا کے 6 رکنی کمیٹی جو بنائی تھی اسپیکر صاحب نے وہ لے کے آئے, اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا پروسیس ہوا اور اس ووٹنگ کے دوران پھر اناؤنس کر دیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ بن گئی ہیں. وہ کتنی وزیر اعظم بنی ہیں ہم آپ کے سامنے یہ رکھ دیتے ہیں, 20ویں وزیر اعلیٰ ہے. مریم نواز صاحبہ پنجاب کی 20ویں وزیر اعلیٰ ہیں. کون کون سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں آج تک, یہ 20 کے 20 ہم آپ کے سامنے ان کا اگر ذکر کریں تو سب سے پہلے افتخار حسین صاحب ہیں, اس کے بعد ہیں ممتاز دولتانہ صاحبہ, ممتاز دولتانہ, پھر ہیں فیروز خان نون صاحب ہیں, عبدالحمید دستی صاحب ہیں, معراج خالد صاحب ہیں, غلام مصطفیٰ صاحب ہیں, حنیف رامے صاحب ہیں, صادق حسین صاحب ہیں. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب یعنی نواز شریف صاحب ہیں جو کہ 9ویں وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے. اس کے بعد پھر ہیں جی غلام حیدر صاحب, منظور وٹو صاحب, پھر شیخ منظور صاحب, پھر منظور وٹو صاحب, پھر محمد عارف صاحب, پھر محمد افضل صاحب, پھر شہباز شریف صاحب, یہ بھی مریم نواز صاحبہ کے چچا ہیں. اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب, پھر اعجاز نثار صاحب, پھر اس کے بعد دوست محمد کھوسا صاحب, اس کے بعد پھر دوبارہ سے شہباز شریف صاحب,
پھر دوبارہ سے شہباز شریف صاحب، پھر نجم سیٹھی صاحب، پھر شہباز شریف صاحب، پھر حسن رضوی صاحب، پھر اس کے بعد عثمان بزدار صاحب، پھر اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب، یہ مریم نواز کے کزن ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ پرویز الہی صاحب، اس کے بعد موسم رضا نقوی صاحب، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ. یعنی اگر دیکھا جائے تو 7 وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے خاندان سے رہے ہیں، جن میں سے ایک ان کے کزن حمزہ شہباز رہے، دوسرے جو ہے ان کے والد صاحب رہے، اور 4 دفعہ ان کے چچا شہباز شریف صاحب رہے. اب جو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ جو 2 وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے بہت اچھی پنجاب میں کارکردگی کی، ان میں سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کا آتا ہے. جو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ محسن رضا نقوی صاحب آتے ہیں، حالانکہ وہ کیئر ٹیکر تھے، اور 16 مہینوں میں انہوں نے جو کارکردگی دکھائی وہ کارکردگی قابل تحسین ہے باقی سب کے مقابلے میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنے شہباز شریف صاحب جو کہ ان کے چچا ہیں ان سے زیادہ پرفارم کر سکتی ہیں، یا محسن رضا نقوی صاحب جیسا پرفارم کر سکتی ہیں، یا پرویز الہی جیسا پرفارم کر سکتی ہیں، یا کسی اور جیسا پرفارم کر سکتی ہیں، یا اپنی ہی ایک نئی جہت تیار کرتی ہیں جس کے مطابق وہ پرفارم کرتی ہیں. اس میں ایک اور بات کا بھی خیال رہے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، وہ ایک ایکسپیرینس، 1 دفعہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، وہ ایک ایکسپیرینس پرسن ہے. اگر تو انہی کی پالیسیز لا کر ہمارے اوپر انڈورس کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ تو ہمیں کوئی نئی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی. لیکن جو مریم نواز صاحبہ نے اپنی باتوں میں 2-3 دن پہلے بھی کہا، آج بھی تقریر میں کہہ رہی تھی کہ ان کی ریڈ لائن جو ہے وہ ہوگی میرٹ کے علاوہ ریڈ لائن نہیں ہوگی. اب اس میں یہ چیلنج ہے مریم نواز صاحبہ کو جو کہ انہیں فیس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کیا شہباز شریف صاحب کسی کی سفارش کریں گے وہ قبول کر سکیں گے، کیا ان کے ہسبینڈ جو ہیں کیپٹن صفدر صاحب کسی کی سفارش کریں گے وہ قبول کر سکیں گے، کیا ان کے چچا جو کہ پرائم منسٹر ہیں ہوں گے متوقع شہباز شریف صاحب وہ کرتے ہیں کوئی ان کی سفارش وہ قبول کریں گے، کیا حمزہ شہباز کوئی سفارش کریں گے وہ قبول کریں گے. یعنی یہ ایک چیلنج ہے ان کے لیے کہ یہ جو بات کرتی ہے نا کہ میرٹ میری ریڈ لائن ہوگی، دیکھتے ہیں اس کے اوپر وہ کتنا پورا اتر سکتے ہیں، اور ان جو آنے والی سفارشیں متوقع ہوتی ہیں ان کو کیسے ختم کر کے صرف اور صرف میرٹ پہ تقرریاں اور تبادلے کیے جائیں گے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. لیکن جو آج اہم اور چیز جو ہو چکی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ تاریخ رقم ہو چکی ہے کہ ایک فیمیل پنجاب اسمبلی کی وزیر اعلیٰ یعنی چیف منسٹر بن چکی ہیں. چلیں ہم بات کرتے ہیں، دوسری بات آپ لوگوں سے ساتھ کرنی تھی اچھڑا کے اندر وہ جو خاتون تھی نا، جس خاتون نے ایک برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربک خطاطی کی گئی تھی، جس کے اوپر کیا کیا گیا تھا، عربک خطاطی. اور اس عربک خطاطی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے، کل میں بھی اچھڑا میں موجود تھا، قدرتی بات ہے میں اس وقت جو ہے تقریباً مغرب سے عشاء کے درمیان میں ادھر موجود تھا، بلکہ عشاء کے بعد موجود تھا. یہ واقعہ تقریباً پیش آیا ہے ظہر سے عصر کے درمیان میں، یہ واقعہ پیش آیا. ہوا یہ کہ لوگوں نے ان کو پکڑ لیا کہ بولا کہ اے گستاخ عورت، آیتیں لے کے اپنے جسم کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ گھوم رہی ہے. حالانکہ وہ آیتیں نہیں تھیں لیکن بہرحال لوگوں نے اس طرح کہا، اس کو مارنے کو دورے. آخرکار جو ہے وہ اس کو ایک دکان میں بند کر دیا گیا تاکہ پھر پولیس آئے. پھر پولیس کی جو ہے وہ نفری آئی اور اس میں لیڈیز جو ہیں وہ پولیس بھی آئیں اور انہوں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو ایک ٹیکل کیا. لیکن جو اس میں ایک خطرناک چیز ہوئی وہ کیا ہوئی، بعد میں اب اس لیڈی سے اس ہجوم میں موجود کچھ مولوی حضرات، جن کو مولوی دنیا کہہ رہی ہے، میں تو نہیں خیر کہتا، کہنا بھی نہیں چاہیے، بہرحال ان حضرات سے کہنا کیوں نہیں چاہیے یہ بھی میں اینڈ پہ واضح کروں گا، سن کے جائیے گا، پہلے ہی نہیں بھاگ جائیے گا. اچھا، ان سے معافی بھی منگوائی. بہرحال یہ ہوگی ختم. جب ہم نے اس کو دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا، کوشش کریں گے ہم اب بھی تصویر لگا دیں، دکھا دیں. وہ لباس کے اوپر ایک حلوہ سا لکھا ہوا تھا جس کا اگر آپ
آپ ڈیفینیشن جا کے دیکھیں کوئی مٹھائی بنتی ہے یا اس کی بیوٹی بنتی ہے اس کی ڈیفینیشن، یہ دو ڈیفینیشن اس کی بنتی ہیں، یہ کوئی وہ آیتیں وغیرہ نہیں تھی. لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ ہم کوئی بھی عربک خطاطی میں لکھی چیز کو اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کو عجیب سا رنگ دے دیتے ہیں. لیکن اسی کے برعکس اس عورت کو بھی چاہیے تھا کہ اس معاشرے میں جب اس کو پتا ہے اس معاشرے میں رہ رہی ہے تو اس کو یہ والا لباس ادھر زیبتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر زیبتہ کیا تھا تو یہ چیز پہلے سے اس کے مائنڈ میں ہونی چاہیے تھی کہ میں اس طرح کیوں جاتی، میں کوئی عبایا پہن لیتی، میں کوئی اس طرح کی چیز کر لیتی، یا کسی عربک مملک میں ہوتی تو ادھر وہ پہنتی رہتی. بہرحال جو بھی ہوا کوئی اچھا واقعہ نہیں تھا جو کہ ہو چکا. لیکن جو ادھر 2-3 پوائنٹ نوٹ کرنے والے ہیں وہ آپ کو نوٹ کرواتے ہیں. پہلی بات، ہر کوئی اپنے اندر برداشت پیدا کرے. برداشت پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی کوئی ایسا کام دیکھتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کے لیے نہ لے کے جائیں، مقتدرہ حلقوں تک جو ہے اس کی بات پہنچائیں اور رپورٹ کر دیں، وہ جانیں اور ان کا کام جانیں. ایک بات. اور دوسری بات، اتنا نالج اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے پہلے اپنے علم یا کسی علم والے سے پوچھ لیں کہ کیا چیز ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہی خاتون کو بھی چاہیے تھا کہ اس طرح کے معاشرے کو دیکھ کے تو ایسے نہ کرتی. چوتھی بات تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں، آیتیں باقاعدہ گڑی ہوتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں، باقاعدہ کڑھائی کی گئی ہوتی ہیں. وہ آپ لوگ جسم کے اوپر، ایک مردہ کے جسم پہ اوپر ڈال دیتے ہو. آپ نے اپنے جو نام نہاد پیڑ بنائے ہوتے ہیں ان کو پہنا دیتے ہو، تو تب آپ لوگوں کی غیرت نہیں جاگتی. اب جو اس میں کوئی چیز تھی بھی نہیں، صرف عربک خطاطی تھی، اس کے اوپر اتنا جو ہے وہ کیا آپ نے. ٹھیک ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ نے ایسے کیا، لیکن اس کو کسی صورت بھی جسٹیفائیڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے مقابلے وہ جو دوسرا کام کرتے ہیں ادھر تو خیر کسی کی غیرت جو ہے وہ اس طرح جوش نہیں مارتی. ایک چیز. دوسری بات، وہ جو میں نے بات بولی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مولوی سے معافی مانگی. بات سنیں، مولوی اور عام بندے میں یا کسی داڑھی والے میں پہچان کیجئے گا. مولوی ہماری ایک ٹرم ایسی ہے کہ جو کہ علماء کے لیے ہوتی ہے، مولانا ہم کہتے ہیں نا، اس سے مولوی مولانا، تو وہ علماء پہچانا کریں کہ وہ علماء ہیں، خطباء ہیں یا کوئی عام داڑھی والا آدمی ہے. اس چیز کی خاص طور پہ پہچان کیا کیجئے، پھر کوئی اپنی زبانیں کھولا کریں. ٹھیک ہے، ایسے ہی نہ باتیں کر دیا کریں. ایک چیز. دوسری چیز، اس واقعے کی کسی صورت بھی جو ہے وہ دفاع نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں، لیکن اتنا بھی ضرور بولوں گا کہ جب تک ہمارا معاشرہ جو ہے برداشت کی اس حد تک نہیں پہنچ سکتا، ہر ایک عقل والے کو خود ہی چاہیے کہ وہ اس طرح کا موقع پیدا کرنے سے بھی گریز کیا کیجئے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجی، دونوں ہاتھوں سے بجی. یہ اب تیسرا جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں عورت مارچ آنے والا ہے، مارچ میں ہر دفعہ یہ فیمنسٹ طبقہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ کہیں اسی کی ایک پلاننگ تو نہیں تھی. یعنی دونوں ہی یہ سارا ڈرامہ جو ہوا یا جو یہ سارا انسیڈنٹ ہوا یہ کہیں پلان تو نہیں تھا، یہ کہیں سکرپٹڈ تو نہیں تھا. ایک چیز کو اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے. تو یہ باتیں تھیں جی دو جو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. اور بھی کافی ساری باتیں ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ لوگوں سے بات کریں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، بیل کے بٹن کو بھی ضرور آن کیجیے گا. اللہ حافظ.